الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم أقاموا التوراة وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام على آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول العالمين وعلى آلك وأصحابك يا أنيس الغريبين الصلاة والسلام عليك يا رسول وعلى آلك وأصحابك يا حبيب. حاضرین کرام، اللہ جل جلالہ کی ذات و برکات نے کائنات کو ایک ضابطے کے مطابق سلسلہ وار ایک سبب سے دوسری شے، دوسری کے سبب سے تیسری شے، تیسری کے سبب سے چوتھی شے بنایا ہے۔ ان کا نام ہے سلسلہ اسباب۔ لیکن ان سب اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب ہے جو سب سببوں کا خالق ہے۔ سبب ظاہری وسیلہ ہیں کسی کام کے ہونے کا، لیکن گارنٹی نہیں اس کام کے ہونے کی۔ جیسا دو صحت مند بیوی میاں اکٹھے ہوتے ہیں، یہ اولاد پیدا ہونے کا سبب ہے،
لیکن ہزارہا نہیں لکھوں کھا وہ جوڑے دنیا میں موجود ہیں جو ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، طبی معائنے ان کے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کو کوئی بیماری نہیں، دونوں بیوی میاں نارمل ہیں، اسباب موجود ہیں اور اس کا نتیجہ اولاد ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہوتا؟ اسباب ظاہری طور پر ذریعہ ہیں لیکن گارنٹی نہیں ہے۔ اب یہ بتانا چاہتا ہے مسبب الاسباب میں ہوں، براہ راست بدلیاں نظر آتی ہیں، ان سے پانی گرتا ہے، ظاہری سبب ہے بدلیوں کا چڑھنا، بجلیوں کا چمکنا، گنگور گٹائیں چھانا، یہ ذریعہ ہے بارش کے برسنے کا، اور کئی ہفتے نہیں کئی مہینے لگاتار گھنگھور گٹائیں چھاتی رہتی ہیں، بجلیاں چمکتی رہتی ہیں، بارش نہیں ہوتی۔ ظاہری طور پر وہ سبب ہے لیکن گارنٹی نہیں ہے، مسبب الاسباب وہ خود ہے، اگر وہ چاہے تو اس کا نتیجہ نکالی، نہ چاہے تو نہ نکالے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان کی طرف سے بارش برستی ہے، زمین نمدار ہوتی ہے، زمیندار ہل چلاتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے اور اس کو ایسے مزاج میں لاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی دانہ کاشت کر دیا جائے، آسانی سے اسے اگائے، آسانی سے اسے پروان چڑھائے۔ اب جس وقت زمیندار زمین کو بھی ہموار کر دیتا ہے اور بارش بھی برستی ہے، فصلیں نہیں ہوتی کہ زیادہ بارش ہوئی ہے اس لیے فصلیں دب گئی، بارش کم ہوئی ہے اس لیے فصلیں بڑھ نہیں سکی۔ بارش تو ہوئی ہے نا، بارش کو ذریعہ سمجھتے ہیں، چلو کسی جگہ یہ سسٹم ہے، کسی جگہ نہروں کا پانی ہے اور ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں، ضرورت کے مطابق آڑوں باڑوں تک پانی کو پہنچا دیتے ہیں، اس کے باوجود فصلیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں دراصل صرف پانی پہنچانا کافی نہیں، فضا کا ٹھنڈا ہونا بھی شرط ہے۔ بارش جب تک نہ ہو، بارش کے اسباب پر غور کیا، زمین سے بخارات اٹھتے ہیں، آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، جب بلندی پر پہنچے تو کنڈینس ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، جب وزنی ہوتے ہیں تو پھر برسنے لگ جاتے ہیں۔ تو جن سالوں میں قید سالیاں ہوتی ہیں ان دنوں سمندر سے بخارات نہیں اٹھتے، ان دنوں فضاؤں میں جا کے نہیں جمتے، ان دنوں میں وہ بدلیاں بھاری نہیں ہوتی، ان دنوں پانی کیوں نہیں برستا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب اسباب ہیں، ان کو نتیجہ لانے دے تو اس کی مرضی، نتیجہ نہ لانے دے تو اس کی مرضی۔ اسباب ہی کو ذریعہ سمجھ لینا۔ بعض وقت بیماریوں کے اسباب آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن بندے بیمار نہیں ہوتے، وہ سمجھتے اساں جٹ بوٹے اساں حل پانے تو جب جٹ ٹہی پہ تو دو تیالے سا ہی نہ کرے، پھر جٹ بوٹ گزر گیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بیماری کے اسباب ہوتے ہوئے بھی کسی کو بیمار کرے یا نہ کرے اسی کا کام، اور بیمار ہوتے ہوئے ساری دوائیاں جتنی استعمال ہوتی ہیں کر کر کے تھک جائے، دوائی کوئی نتیجہ نہ لائے، دوائی کو سبب مانا جاتا ہے اور شفا کو مسبب مانا جاتا ہے۔ بیمار پڑا ہوا ہے چارپائی میں، ڈاکٹر خود بیمار ہے، شاہ صاحب خود بیمار ہیں، دوائیں کرنے والا خود مصیبت میں مبتلا ہے، رب کی مرضی ہے کوئی دوا نتیجے پر پہنچنے دے یا نہ پہنچنے دے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کو ذات باری کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے میرا خالق اور مالک وہی ہے، میری ہر کوشش کا نتیجہ نکالنا یہ میرے مولا کا کام ہے، میری ہر کوشش کو کامیابی تک لے جانا میرے اللہ کا کام ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، میری دوائی میں تاثیر
رب اثر کرنے دے تو اس کی مرضی، سبحان اللہ مجھے بندہ بن کے رہنا چاہیے۔ صحیح میں اللہ اللہ کرنے والا ہوں، میری دعا سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، حل ہوتے ہیں، مگر مجھے یقین رکھنا چاہیے اللہ ہی اللہ ہے، اس کی خدائی میں کسی کو دخل نہیں، کسی دعا کا کوئی نتیجہ نکلنے دے تو اس کی مرضی ہے، نہ نتیجہ نکلنے دے تو اس کی مرضی ہے۔ یہ جتنے بھی سیاسی سمجھوتے پوری دنیا میں کرتے ہو، میسائل بناتے ہو، بم بناتے ہو، گرینیڈ بناتے ہو، یہ جتنے بھی اسباب ہیں، مردوں کا مس ہو گیا، گولی چل نہیں سکی، جب اس کو چلنے کی عادت ہے کیوں نہیں چل سکی؟ اسباب ہیں، ان کو کارگر ہونے دینا یا نہ ہونے دینا یہ رب کی مرضی پر موقع ہے۔ اب مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس پر متوجہ کرنا چاہوں گا کہ اسباب کو سمجھنا کہ فلاں حکومت کے پاس اسباب اتنے ہیں، اس کے پاس آرمی اتنی ہے، وہ کھا جائے گی، اس کے ساتھ کیوں نہ تعلق بناؤ جس نے 313 کو 970 کی گردن پر سوار کر دیا۔ کل جو 313 ہو کے جیتے تھے آج 3000 ہو کے بھاگے کیوں ہیں؟ اس میں جیتنے کی وجہ سرکار کے حکم کی پابندی تھی، ادھر ہارنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تھا حکم ثانی تک یہاں سے اٹھنا نہیں ہے، جیتے ہوئے ہار گئے، وہاں ہارے ہوئے جیت گئے۔ اس کا مقصد کیا ہوا؟ جتنے بھی اسباب ہیں سب سے بڑا سبب جو کبھی بھی فیل نہیں ہوتا وہ خدا اور اس کے رسول کا راضی نامہ ہے، سمجھو؟ دوائی سبب ہے مگر فیل ہونے والا سبب ہے، گولی سبب ہے مگر فیل ہونے والا سبب ہے، فیل ہو سکتا ہے، ہاں؟ زہر ہے موت کا سبب ہے مگر فیل ہو سکنے والا سبب، ایسا کوئی سبب رب اور اس کا رسول راضی ہو اور وہ کبھی فیل گیا، ایسی کوئی ایک مثال ہے۔ اس کا مطلب واضح طور پر نکل آیا نا کہ خواہ آپ کا چھوٹا موٹا کوئی کسی بیماری کا معاملہ ہو تو، چھوٹی موٹی سروس کا معاملہ ہو تو، کسی چھوٹے موٹے مقدمے کا معاملہ ہو تو، کوئی لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو تو، یا کسی ملک کی لیول پر کوئی کام ہو ایسا جو قوموں کے فیصلے کرنے والا ہے، اسباب پر آپ ضرور کریں غور، لیکن دیکھیں کہ مولا کی رضا کس میں ہے، اس کام پر چلیں۔ قرآن مجید نے وہی ریگولیشن یہاں کوٹ کیا ہے جو میں نے اس وقت بطور عنوان کلام کے آپ کی خدمت میں ایک آیت ناتمام حالت میں پیش کی ہے۔ اللہ کریم فرماتے لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، اگر یہ جو کچھ تورات میں ان کے پاس آیا تھا، انجیل میں ان کے پاس آیا تھا، اور جو کچھ نبیوں کی معرفت ان کی طرف نازل ہوا تھا، اگر اس کو قائم کرتے تو لو اکلوا من فوقہم، اوپر سے بھی کھاتے، ومن تحت ارجلہم، اور پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے، ان کو کسی طرف سے کوئی کمی نہ لگتی، اوپر سے بھی نعمتوں کی برسات ہوتی اور نیچے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بچھ جاتی۔ ہوا کیا؟ کیوں نہیں ایسا ہوا؟ کہا اس کو قائم نہیں کر سکے جو کچھ ان کے پاس بھیجا تھا۔ یہ سابقہ امتوں کے عروج و زوال اور اتار چڑھاؤ کا ذکر کر کے سبق دیا ہے ہمیں کہ اگر آپ بھی زندگی میں کامیابی اور ناکامی کا راز معلوم کرنا چاہیں تو یہی ہے، جس کی طرف جو کتاب ہم نے نازل کی تھی، خدا نے مجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، بھیجتا اس کے پاس ہوں جو سب سے اعلیٰ انسان ہوتا ہے، جسمانی قوتوں کے اعتبار سے، دماغی صلاحیتوں کے اعتبار سے، شخصی اخلاق کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، تنہائی کے اعتبار سے، محفل کے اعتبار سے، جوڑے کی زندگی کے لحاظ سے، خاندانی لحاظ سے، قومی لحاظ سے، بین الاقوامی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے، دی بیسٹ ون، سب سے جو اعلیٰ آدمی ہوتا ہے اس کی طرف بھیجتا ہوں۔ نہ بھیجنے والے میں کمی ہے، نہ وصول کرنے والے میں کمی ہے، نہ بھیجی گئی ہوئی چیز میں کمی ہے۔ عمل کے بارے میں بددیانتی کیوں کرتے ہو؟ اب اگر عمل چھوڑ کے کوئی نتیجہ نامناسب نکلے تو پھر ذمہ داری خالصتاً تم پر ہے، نہ اسلام پر ہے، نہ اسلام والے پر ہے۔ آگے بات سمجھ لیں، یہ بات تو آمنے سامنے ہے نا۔
دو مشہور باتیں آپ کے سامنے گزری ہوئی ہیں، بدر کی جنگ اور احد کی جنگ۔ احد میں بدر کی جنگ میں 313 970 کو پر غالب آئے، 70 کو قتل کر ڈالا، 70 کو گرفتار کر لیا، باقی مر کے جانور ہوئے۔ لیکن ادھر مسلمان 3000 کی تعداد میں ہیں اور 10,000 کے مقابلے میں جنگ ریشو وہی ہے، لیکن 3000 سوائے مولا مرتضیٰ کے ہر آدمی کے بھاگنے کی مثال موجود ہے۔ 3000 مل کے بھاگے ہیں، یہ وہی 313 ہیں۔ وہاں کیوں نہیں بھاگے تھے؟ یہاں کیوں بھاگے؟ کہا وہاں نبی کا کہا مانا تھا، یہاں نبی کے خلاف سرکار نے ایک گھاٹی پر بٹھایا تھا کہ دشمن کی اس طرف سے توقع کی جا سکتی ہے، دشمن اس طرف سے حملہ آور ہو سکتا ہے، ہم مریں یا مار ڈالیں، تا حکم ثانی آپ کو اس جگہ کی حفاظت کرنی ہوگی، آپ نے یہ درہ نہیں چھوڑنا ہوگا جب تک دوبارہ میں نہ کہوں۔ لیکن دیکھا جب میدان کی صورتحال یکا یک نقشہ ہی بدل گیا ہے، دشمن سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگ گیا ہے اور سارا سامان جنگ چھوڑ گیا ہے، ان کا مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے، بیٹھے ہوئے بیکار ہیں، جس مقصد کے لیے بٹھایا تھا وہ تو پورا ہو گیا، اب کیوں بیٹھے رہے ہیں؟ لیکن یہ بات ذہن سے نکل گئی کہ حکم ثانی جب تک میں نہ کہوں اٹھنا نہیں ہے۔ ہاری ہوئی قوم دوبارہ آ کے جیتی اور جیتی ہوئی قوم ہاری، وجہ کیا ہوئی؟ خدا اس کے رسول کے راضی نامے کے معاملے کو مد نظر نہیں رکھا۔ باقی اسباب فیل ہونے والے ہیں، فیل ہو سکتے ہیں، گولی مارو چھاتی سے بھی پار ہو جائے بندہ پھر بچ جائے، لیکن رب اور اس کے رسول کے راضی نامے کا معاملہ، رب راضی ہو، اس کا رسول راضی ہو، پھر بندوں کی کمی لگے تو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، جاؤ جا کے کام کرو۔ یہ بات بھی آپ کے آمنے سامنے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کے ساتھ ٹکر تھی، وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے اور مسلح تھے، اور اگلے دن بنی اسرائیل کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی۔ ان کے ساتھ جو مقابلہ تھا 1 گھنٹے بھر میں ہی فارغ ہو گئے نہیں ہو گئے، ریڈ سی میں ڈوبے کہ نہیں ڈوبے؟ کیوں وہ ڈوبے؟ کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کہاں مانا تھا۔ لیکن جس وقت 40 برس تک مارے پھرے، ساری رات چلتے ہیں، سارا دن چلتے ہیں، جا کے ڈیرے ڈالتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، کہاں دیکھتے ہیں جہاں سے چلے تھے وہاں واپس آ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ اس وقت جو کامیابی ہوئی تھی پیغمبر کے راضی نامے کی وجہ سے ہوئی تھی، خدا اور اس کے رسول کے راضی نامے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یہاں جو ناکامی ہو رہی ہے، 40 برس بیت گئے ہیں لیکن ایک بھی منزل طے نہیں ہوئی، وہ صدیوں کی غلامی گھنٹے میں فارغ ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ جو خدا اور اس کے رسول کی تعلیمات تھی اس پر عمل کیا، اس پر گارنٹی ہے کہ وہ راضی نامے کا معاملہ ہے۔ اس میں 1 گھنٹے بھر میں صدیوں کا توقع غلامی توڑ دیا، لیکن جب خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کام کر بیٹھے، 40 برس دوڑ لگائی، 1 دن کا صبر بھی طے نہیں ہو سکا۔ یہ تجزیہ یاد رہے گا نہیں رہے گا؟ بے شک آپ نے لاکھوں مرتبہ یہ بات سنی ہوگی، یہ انالیسز آپ کو ذہن میں رہیں گے۔ کئی صدیوں کا توقع غلامی کیوں ٹوٹ گیا؟ نبی اور اس کے رسول، نبی اور رسول اور اس کے خدا کے راضی نامے کا کام کیا۔ اب 40 برس لگے رہے، 1 دن کا سفر طے نہیں ہو سکا، کیوں؟ خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کام کر دیا۔ اب ہم جس زندگی سے گزر رہے ہیں، کبھی بغداد خطرے میں ہے، کبھی فلسطین خطرے میں ہے، کبھی کابل خطرے میں ہے، کبھی پاکستان خطرے میں ہے۔ ان سارے خطرات کے جواب میں مسلمانوں کی حالت جب دیکھو، میں کسی مسلمان پر کوئی طنز کرنے کا مزاج نہیں رکھتا، ایک حکمران سے لے کر کے ایک چپڑاسی تک اور میرے جیسے ایک مسافر آدمی تک، کیا یہ ہم سب کی ڈیوٹی نہیں کہ ہم اس سے سبق سیکھیں؟ کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا جائے تو پھر صدیوں کا توقع غلامی گھنٹے میں ٹوٹتا ہے۔ یہ تاریخ گواہ ہے، اپنی خود ساختہ بات نہیں، کفار کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، ہماری کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ ہندوستان کا معاملہ، جو دلوں کے اندر ایمان کی دولت پہنچی ہے، یہ خواجہ غریب نواز کی کمائی ہے، اور دیگر اولیاء اللہ جو اس کے بعد آئے ہیں، ان سے بیشتر سید زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جزوی طور پر ان کی مہم بڑی کامیاب رہی، لیکن پورے ہندوستان پر
جو جھنڈے لہرا دیے اسلام کی عظمت کے، وہ خواجہ غریب نواز کی مقدس دربار کی والی بغداد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ملک ہند بمن دے، ہندوستان مجھے عطا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہندوستان تیرا ہے غریب نواز۔ بعد میں شیخ شہاب الدین سہروردی حاضر ہوئے کہ ہندوستان مجھے دیجئے۔ آفراد پسرے غیاث الدین برد سبقت ربوداست، اور اس سے پہلے غیاث الدین کا بیٹا مانگ کے لے گیا، اب دوسرے کو میں نہیں دے سکتا، اس کو مل چکا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکوں کی تقسیم اللہ کے بندوں کا کام ہے، وہ عقیدہ برحق ہے، ہندوؤں کی حکومت ہے۔ جو تیر کا وقت آیا، لڑائیاں اور خون ریزیوں کا وقت آیا، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی شجاعت کوئی غیر معمولی طور پر معروف نہیں ہے، اتنی مشہور ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہوگا سلطان محمود غزنوی کو بھی ضرور جانتا ہوگا۔ ہے جی، سلطان محمود غزنوی غزنی کا رہنے والا ایک پٹھان۔ غزنی آج اگر اس دور میں کوئی ترقی یافتہ ملک نہیں ہے تو آج سے کوئی 1100-1200 برس پہلے ترقی یافتہ ہوا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد لوگوں نے ترقی کی ہے نا۔ اگر غزنی آج ترقی یافتہ ملک نہیں ہے تو سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں، اور ان کا وزیر اعظم کون ہے؟ میمندی، حسن احمد میمندی۔ اور میمند جو ہے تقریباً افغانوں میں، جو اگر کوئی آدمی آپ اس کے ساتھ ہم ہے، سب سے کم مدرسے اگر ہیں تو میمندیوں کے ہیں۔ ایجوکیشن سب سے کم اگر ہے تو افغانوں میں میمندیوں میں ہے۔ حسن احمد میمندی ان کا وزیر ہے۔ مشیر ان کا کون ہے؟ ایاز ہے۔ رنگ کا کالا ہے، پڑا ہوا کہیں ہے نہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتا جاتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کیا کرنا چاہیے۔ تو جس آدمی کا وزیر حسن احمد میمندی ہو، علاقہ میمند کا آدمی ہو، خود غزنی کا رہنے والا ہو، اور مشیر ان کا جو ہے وہ ایاز ہو، تو آپ دیکھیں کتنے سارے ایجوکیٹڈ آدمی وہاں اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس آدمی نے کتنے میدان مارے، ہندوستان کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دن ایاز برہوت دیکھتے ہیں، میرے بیٹے، اس کے بیٹے کو بلا کے کہتے ہیں پسرے ایاز اینجا پیا، ایاز کے بیٹے یہاں۔ ایاز جا کے دامن سے لپٹ کے عرض کرتے ہیں حضرت آپ نے پوری زندگی میں میرے بیٹے کو محمد کہہ کے بلایا ہے، جو اس کا نام ہے، آج آپ نے اس کو محمد کہہ کے نہیں بلایا، ایاز کے بیٹے کہہ کے بلایا ہے، تو آزردگی ہوگی ہے۔ مجھے بتائیں، میرا دل بہت دکھیا ہوا ہے، میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ میری حضرت کی طبیعت کیوں خراب ہے۔ اب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کا میں جتنی مرتبہ بھی لفظ محمد بولا کرتا تھا میرا وضو ہوتا تھا، آج جب میں نام لینے لگا تیرے بیٹے کا تو میری زبان پر آتے آتے میں نے زبان کو روک لیا کہ میرا وضو نہیں تھا۔ اس لیے میں نے کہا ایاز کے بیٹے آ جا۔ وہ جنہوں نے میدان مارے تھے وہ اس عقیدے کے لوگ تھے، وہ بدعقیدہ نہیں تھے، بے وضو سرکار کا نام نہیں لیتا۔ آپ دیکھیں جس وقت کے حملہ کر کے ان کے راستے میں لمغان ایک شہر تھا، اور اس کے راستے میں ایک پہاڑ تھا جو کہ غزنی اور سندھ کو آپس میں جدا کرتا تھا، اور اس سے گزر کے تو ہندوستان تھا، سندھ کو ہندوستانی کا حصہ سمجھتے تھے، اور اس طرف سے سومناتھ کا علاقہ قریب پڑتا تھا، اور سومناتھ ہندو پوجا پاٹ کی سب سے زیادہ اہم جگہ تھی ہندوستان میں۔ ان کا پھر پرچون کے سودے کرتے نہیں، پہلے اس کو صاف کریں گے پھر جورا کرے گا۔ جتنی مرتبہ بھی گئے تمام جنگی بیڑے لے کے گئے، بہادر قومیں لے کے گئے، بڑے خونخوار قسم کے پٹھان لے کے گئے۔ ایران کے جو بڑے پرانے جنگی تجربہ کار تھے، کیانی خاندانوں کے لوگ، ساسانی، غسانی، سامانی، جن کو سیونٹ کہتے ہیں، یہ بڑے بڑے پرانے جنگ جنہوں نے، جن کے خاندانوں 3-3 ہزار برس تک لمبی جنگیں لڑی ہوئی تھی، ان سے بھرتی لوگ تھی یہ۔ اور یہ جو عوان کہتے ہیں، عربی قبائل انہوں نے بھرتی کی ہے، یہ بھی لے کے گئے، لیکن کامیابی نہ۔ اب آپ سمجھیں، نہ یہ عوام کا کام تھا، نہ یہ پٹھان کا کام تھا، نہ یہ کیانی کا کام تھا، نہ یہ ایرانی کا کام تھا، یہ ایمانی کا کام تھا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد پاک خواجہ ابوالحسن خقانی
وہ اسٹیٹیں جو اب آزاد ہوئی ہیں، ان علاقوں کے اندر رہنے والے حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید مارے جاتے تھے، لیکن پیر مرید کی ملاقات نہیں ہے، یہ نقشبندی سلسلہ ان سے لیکن بہت بعد میں چل گئے، وہ بہت اوپر ہے۔ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا سن وفات غالباً 304 ہے، 304 یا 305، اور حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ کا سن وفات ہے 269۔ پیر اور مرید کی ولادت اور وفات میں 35-36 برس کا زمانہ حائل ہے، یعنی پیر مر چکے تو مرید 35-36 برس کے ہیر پھیر میں بعد پیدا ہوا، لیکن جس کے ساتھ تعلق ہے، قبر کے ساتھ تعلق بنا لیا، اپنا پیر تسلیم کر لیا۔ اب سلطان محمود غزنوی ان کے پاس جاتے ہیں۔ اب جناب وہاں سے سومنات اتنا دور نہیں ہے جتنا کہ وہاں سے خرقان دور ہے، غزنی سے خرقان جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں 17 حملے کر چکا ہوں، نتیجہ کچھ نہیں نکلا، آپ کوئی ایسی تدبیر نہیں مجھے تعلیم فرما سکتے کہ بیڑا پار ہو جائے؟ آپ کچھ اپنے معمولات کر رہے تھے، آپ نے اپنی قمیص مبارک اتاری، قمیص مبارک اتار کے یہ قمیص، یہ کیرل، یہ وہ پٹھان کی لیبارٹری کی بنی ہوئی ہے، قدیر خان لیبارٹری کی بنی ہوئی نہیں ہے، قمیص ہے کسی درزی کے ہاتھ کی سی ہوئی اور فقیر کے گلے میں ہے، اپنی قمیص مبارک اتاری اور دے دی، انہوں نے کہا یہ قمیص لے جاؤ، جب مشکل وقت آن پڑے تو اس قمیص کو سامنے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں جو کہو گے اللہ پوری کرے گا۔ اب جناب اس آدمی کو بھی قیمت مل گئی کہ نہ مل گئی، جو غزنی سے چل کے اپنے مرشد کی زیارت کے لیے گیا، جو دیداروں سے کام بنتا ہے وہ میزائلوں سے بنتا ہے، نہ لے کے چل پڑے۔ اور یہ عقیدہ نہیں ہے لوگ مجھے تیر ماریں گے، لوگ مجھے تلواریں ماریں گے، اور لوگ مجھے مناجیک کے ذریعے سے، منجری کے ذریعے سے سنگ بازی کریں گے، اور میں ان کے مقابلے میں قمیص لے کے جاؤں گا، یہ کیا ہوگا؟ یہ کہانی نہیں ہے، یہ واقعات ہے۔ اور ہندوستان کے انقلابات کی پشت پر خواجہ غریب نواز کے بعد جس بڑے واقعے کا دخل ہے وہ یہ ہے، اس کو دوست نے بھی مانا ہے، دشمن نے بھی مانا ہے، سنیوں نے بھی مانا ہے، شیعہ نے بھی مانا ہے، وہابیوں نے بھی مانا ہے، سکھوں اور ہندوؤں نے بھی مانا ہے، سب کے آن ریکارڈ موجود ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں، اور ارکائیوز میں آج وہ کرتا بھی موجود ہے جو ہماری آرکیالوجی ہیں، غزنی کی آرکیالوجی میں پچھلی جنگ کے زمانے میں وہ کرتا دکھلایا ہے جو کبھی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے تھے ہندوستان کی جنگ کے لیے، اور آج تاریخ نے مانا ہے کہ ہندوستان کی فتوحات کا سلسلہ حضرت والی بغداد کے فیضان سے حضرت خواجہ غریب نواز کی کمائی ہے۔ اگر ظاہری میدان کی جو تیر تلوار کی جنگ ہے اس میں اگر ہے تو سلطان محمود غزنوی کا حصہ ہے۔ ہوا کس طرح ہے؟ ایک رہنے والا درویش ہے، خرقان کا قمیص دی ہے، مشکل وقت آ پڑے تو قمیص رکھو، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر تورات کو قائم کرتے، یعنی تورات میں جو کچھ لکھا اس پر عمل کرتے، انجیل پر عمل کرتے، جو نبیوں کی طرف سے نازل ہوا تھا اس پر عمل کرتے، یہ یہودیوں نصرانیوں کے زوال کا ذکر کرتے بتایا مسلمانوں عروج و زوال کا راز یہی ہے، نبیوں کی تعلیمات پر چلنا کامیابی کا راز ہے، ان کی تعلیمات کے خلاف چلنا یہ ناکامی کا راز ہے۔ اب دیکھیں قمیصوں نے بھی کبھی میدان مارے، لیکن حضرت سلطان محمود غزنوی دھنا دھن این میدان کارزار میں پہنچا اور سینہ سفر ہو کر کہتا جوانوں اب پریشان ہونے کی بات کوئی نہیں، سروں سے کفن باندھ کے سینہ سفر ہو کر دشمن کے گلے پڑ جاؤ، رب کا نام لو۔ اب جناب دشمن اتنی تعداد میں حملہ آور ہوا کہ چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا، نرغے میں بند ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے دیکھا اب بچ نکلنے کی تو کوئی صورت نہیں، اور کہا میں ایسا جھوٹا موٹا مرید نہیں ہوں، رکھ کے قمیص سامنے کہا مولا کریم جس طرح دوست کی یہ قمیص ہے نا اس کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ہندوستان فتح فرما۔ وہ سامنے جو لوگ مارنے کے لیے آ گئے اور ان کے پاس ہتھیار ہیں،
اور یہ مار مار کے دیتے ہو گئے، ہتھیار بھی سارے ناکارہ ہو گئے۔ ناکارہ ہتھیاروں والے سوائے اس کے ایک ہتھیار ڈال دیں، طاقت ان کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف فقیر کی قمیص ہے۔ بملازمان سلطان خبر دی ہم زرازے، بملازمان سلطان خبر دی ہم زرازے، کہ جہاں تباہ گریفتن بنگاہ دل گدازے۔ اس کا ترجمہ قلندر لاہوری علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں، نئی فقر و سلطنت میں کچھ امتیاز ایسا، یہ سپاہ کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی۔ اگر کوئی مسجد کا مولوی کہہ دیتا آپ کہہ سکتے تھے کہ وہ پڑھا ہوا ہی اتنا ہے۔ اگر کوئی سیاسی لیڈر کہتا یہ مغربی تعلیم کے سامنے اس نے سجدے بھی کیے، نہیں، یہ وہ آدمی ہے جس نے بیرسٹیٹ بھی کیا ہوا ہے، ڈاکٹریٹ بھی کیا ہوا ہے، اور یہاں پڑھنے کے بعد کہتا ہے باغبانا امتحانم کردہ محرم ای گلستانم کردہ ایسے نہیں ہے کہ 4 سورتیں یاد کر کے امام بن بیٹھا ہوں، نہیں، باغبانا امتحانم کردہ یہ جتنے موجودہ وقت میں پوری دنیا کے باغبان ہیں، انہوں نے اپنے باغوں میں پھرا کر میرا امتحان لیا ہے۔ اور محرم ای گلستانم کردہ اور ہر بیل بوٹے، پنکھڑی پتی اور شگفتہ کلیاں اور پھول سب کا مجھے رازدار قرار دیا ہے۔ اب سب کچھ پڑھنے کے بعد رومی کے پاس پہنچا ہوں، مرا از منطقایت بوئے خامی، دلیلے او دلیلے نا تمامی، برو یم بستہ درہارا کچھ آیت دو بیتے یاد رومی یاد جامی۔ اور ان کے سارے علم پڑھنے سے ان کے کچا ہونے کی بو آئی ہے، پکا ہونے کی بو آئی ہے تو جامی کی قبر سے آئی ہے، پکا ہونے کی بو آئی ہے تو رومی کی قبر سے آئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ نئی فقر و سلطنت میں کچھ امتیاز ایسا، یہ سپاہ کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جاتے ہوئے کافر سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگتے ہیں، تتر بتر ہو گئے، پتہ نہ چل سکا کون کدھر گیا، حیران ہوا مارنے والا کون ہے، بھاگتے ہوئے نظر آتے، بھگانے والا نظر کوئی نہیں آتا۔ علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں غزنوی اگر تجھے نظر نہیں آتا میں بتاتا ہوں کہ نہیں فقر و سلطنت میں کچھ امتیاز ایسا، یہ سپاہ کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی۔ یہ کون آدمی ہے جس نے سرکار کا نام بھی بے وضو لینے کی جرت نہیں کی؟ ہتھیار ڈلوائے کس نے تھے جو سرکار کا نام بھی بے وضو نہیں لیتا تھا؟ ہتھیار ڈالے کنہوں نے تھے جو یا رسول اللہ کہنا ہی ناجائز سمجھتے؟ گائیں نہ پیشاب پینے والی قوم، گائیں کی ماں سمجھنے والی قوم، تجلہ خاص اس نے ویلا چل کی داندہ کو کھڑنے والی قوم، اس نے ہاتھ جوڑی تھے۔ وہ مسلمان آکا وہ گائیں کی حل جوڑا، جتنے حل چھکا اس کی مرضی رہی، نہ چھکا تو کوئی دکھا۔ وہ گائیں نے سجدے کرنے والے نے سامنے تھیار پہ سٹنے ہو، اتنا تو فقیر نہ کرتا بے تو بھی نہ سٹن دے۔ یہ ہار ہم نے کھائی ہے تو کیوں کھائی ہے؟ دین کو چھوڑ کے کھائی ہے۔ مسلمانوں ایک مردہ پھر ثابت قدم ہو جاؤ، اس عقیدے کو اپنا لو، ان اعمال کو اپنا لو۔ حضرت ابو الحسن خلخانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضری تھی، بڑے تحفے تحائف لے کے سلطان محمود غزنوی نے، اور انہوں نے ملتان شریف کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔
یہ جو توتلوں والی مسجد ہے، یہ وہ مسجد ہے جو سلطان محمود غزنوی کی شاہی مسجد تھی۔ اس میں سعدی مرحوم طالب علم کے طور پر پڑھے بھی ہیں۔ ہاں، سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم کے وہاں لکھے ہوئے کچھ کلمات بھی دیوار پر تھے۔ جس وقت حاضری دی حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، تو آپ سلام کا جواب نہیں دیتے، ملاقات کے لیے ہاتھ بڑھاتے، ہاتھ نہیں بڑھاتے، بات کرنا چاہتے منہ موڑ لیتے، ادھر ہو کے بات کرتے ادھر منہ موڑ لیتے۔ بادشاہ وقت ہے، کوئی خوشامدی قسم کا پیر ہوتا استقبال جا کے راستے میں کرتا، لیکن سچ مچ فقیر ہو، پشت پازن تخت کا اوسرا، رب سے تعلق ہو، پھر بادشاہ کی کیا پرواہ رہ جاتی ہے؟ بوری قلندر فرماتے پشت پازن تخت کا اوسرا، سر بدے از کف مدے ناموسرا، اگر تختے کا کاؤس آئے تو ٹھوکر مار کے پار کر دے، سر دے دے لیکن دامن غیرت کو ہاتھ سے مت جانے دے۔ یہ بولی قلندر، اور بولی قلندر کے مرید کافی بادشاہ تھے۔ آپ کے ایک مرید بادشاہ نے کسی سید زادی کے بارے میں کوئی ہلکے جملے بولے، تو آپ نے اس کی طرف ایک ربائی لکھی فارسی میں۔ فارسی کی ربائی کا حاصل جو ہے وہ میں آپ کو عرض کر سکتا ہوں، ممکن بولنا چاہوں تو ٹوٹی پھوٹی مجھے یاد بھی شاید ہو، کہ برفیل شان نظر مکون خرز جاہلی، ہاں بادشاہ کو کہتے ہیں، برفیل شان نظر مکون خرز جاہلی، الصالحون للہ و طالبون لی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا جو میری آل بیت میں سے کمزور آدمی ہیں، اچھے آدمی نہیں ہیں، میری وجہ سے ان کی عزت کرو۔ یہ فضل الہی سے جو ملنے والی فضیلت ہوتی ہے وہ عمل کی محتاج نہیں ہوتی۔ جیسا پیغمبر کو جو فضیلت ملتی ہے اس کی نمازوں کی وجہ سے ملتی ہے کہ نمازیں پڑھنے سے پہلے مل جاتی ہے؟ جو اولاد آدم کو باقی تمام مخلوق پر افضلیت ملی ہے یہ روزے رکھنے کی وجہ سے ملی ہے، نمازیں پڑھنے کی وجہ سے ملی ہے؟ نمازیں روزے تو آئے ہی بعد میں، فضیلت پہلے مل گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس طرح کے عمل سے فضیلت ملتی ہے اسی طرح فضل الہی سے بھی ملتی ہے۔ سادات افضلند بد فضل شان چلی، اولاد مصطفیٰ و جگر گوشہ علی، برفیل شان نظر مکن خرز جاہلی، الصالحون للہ و طالبون لی۔ بادشاہ کو کہتا ہے گدے ان کے اعمال کی طرف مت دیکھ، ان کے خودی تعلق کی طرف دیکھ۔ عام انسان گنہگار ہو کر کے بھی عام فرشتوں سے افضل ہیں کہ نہیں؟ کیوں افضل ہیں؟ آدم علیہ السلام کے گھر پیدا ہو کر، تو یہ ان کی یہ فضیلت محتاج عمل ہے؟ نہیں، یہ فضل الہی سے ملی ہے۔ جس طرح عمل کے ذریعے سے فضیلت مل سکتی ہے فضل الہی سے بھی مل سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے اعمال پر تو غور مت کر، برفیل شان نظر مکن اے خرز جاہلی، الصالحون للہ و طالبون لی۔ اے گدے ان کے اعمال کی طرف غور مت کر۔ بادشاہ وقت کو لکھا۔ اب جناب ایسے بھی درویش دنیا میں تھے نا جو بادشاہ کو گدے کہہ کے بلا رہے، گدے۔ تو نبی پاک کے اولاد کے ایک صاحبزادی کے لیے حقیر لفظ تم نے استعمال کی ہے؟ تمہیں پتہ نہیں اس کی باڈی میں سرکار کا خون ہے؟ کوئی گنہگار ہو کے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ باپ اگر گنہگار ہو تو بھی اولاد سے افضل ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو افضلیت اور گناہ اکٹھے ہو سکتے ہیں نا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی بڑے خوشامد بڑے انداز میں اپنے دور کے پیر، جیسے ماڈرن قسم کا سلسلہ چل رہا ہے، پیری بھی سے ماڈرنٹی کا شکار ہو رہی ہے۔ حضرت والی بغداد کی بارگاہ میں سلطان سنجر نے خط لکھا تھا نا، وہ بھی آپ کو سناتا ہوں اس خط کا کیا حشر ہوا تھا۔ اب جناب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی کی بارگاہ میں بار بار گھوم کے ہاتھ چومنا چاہتے ہیں، ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، سلام کرنا چاہتے ہیں۔
وہ نہ سلام کا جواب دیتے نہ ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں بندہ نواز خطا کیا ہوئی ہے؟ ان کا جس وقت تو سامنے رکھ کے یہ کہہ رہا تھا ہندوستان فتح کر، اس رب کی رحمت اس وقت تلی ہوئی تھی، اگر تو کہہ دیتا کہ پورا ہندوستان کو مسلمان کر دے، رب مسلمان کر دے۔ یہ تیری کوتاہی یہ فکر ہے کہ تو صرف فتح مانگی ہے، اسلام نہیں مانگا۔ یہ میری قمیص کی یادگار رہے گی ضرور کہ قمیص کی وجہ سے فتح ہوا، لیکن یہ کوتاہی یہ فکر کی تیرے بھی یادگار رہے گی ضرور کہ تو نے اسلام کی فتح مانگنے کے بجائے صرف فتح مانگی ہے۔ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سلطان سنجر نے ایک خط لکھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر آسمانی کتابوں کی تعلیمات پر یہ عمل کرتے اوپر سے بھی نعمتوں کی برسات ہوتی، نیچے سے بھی۔ اب یہ ان لوگوں کی مثالیں ہیں۔ اب ان کو حضرت ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ کو کیوں لالچ نہ ہوا کہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے؟ انہیں پتا ہے جو چابی میرے پاس ہے وہ سلطان کے پاس نہیں ہے، میں اس پر عمل کرتا ہوں جو آسمان سے آیا ہے۔ اس پر عمل کرنے والے کے بادشاہ محتاج ہوتے ہیں، وہ بادشاہوں کے محتاج نہیں۔ مزہ آ گیا نا عمل کرنے کا بھی۔ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان بغداد ہی میں رہتے ہیں، بغداد ہی دارالخلافہ ہے، چاہتے ہیں جناب آپ ہمارے پاس کبھی آپ کھانا کھائیں، روزہ کھول، آپ فرمایا نہیں، یہ ہمارا نذرانہ قبول کر لیں، آپ فرمایا نہیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ آپ کی بارگاہ میں لے کر اشرفیوں کے 2 توڑے حاضر ہوا، آپ اس طرح کر کے رگڑا، دونوں سے خون بہنے لگا۔ جب خون بہتا وہ دیکھا، حاضرین حیران ہوئے کہ ہاں ہمارے جو تحفے تحائف ہیں، جو نذرانے ہیں، ان کو سرکار نے کبھی اس طرح بے پردہ نہیں کیا، تو یہ بادشاہ کے نذرانے کو کیوں؟ یہ خرابی تو ہمارے نذرانوں میں بھی ہوتی ہے۔ فرمایا غریبوں کے نذرانوں میں نیاز ہے، عاجزی ہے، محبت ہے، اخلاص ہے، لیکن یہ بادشاہوں کے نذرانے یہ سیاسی رشوتیں ہیں، آج یہ دیتے ہیں، کل یہ لگام لگانے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنے ذہن کو آزاد رکھنا چاہتا ہوں، یہ بادشاہ کو توبہ نہیں قبول کرتا۔ سلطان سنجر نے خط لکھا کہ آپ اگر مہربانی فرمائیں تو آپ میرے دربار میں ایک مرتبہ تشریف لے آئیں، تو آپ کو میں فلاں فلاں علاقہ بطور جاگیر کے دوں گا، اور ماہانہ اتنا خرچہ دیا کروں گا، اور جب تک دنیا میں زندہ ہوں آپ کے لنگر کا خرچہ میں دیا کروں گا، آمدنی آپ کی ہوگی اور لنگر کا سارا خرچہ میرا ہوگا۔ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی پشت کو، اسی خط کو الٹا کر کے نا اس کی پشت پر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں چو چترے سنجری روخے بختم سیاباد، چو چترے سنجری روخے بختم سیاباد، جلو فقر اگر بود ہوا سے ملک سنجروں۔ اور تو مجھے جاگیر دینا چاہتا ہے نا، اگر تو پورا ملک بھی دینا تو یہ فقیری کا مسلح چھوڑ کے تیرے ملک کی طرف توجہ سے دیکھوں تو خدا کرے میری تقدیر کا جھنڈا ویسا ہی منہ کالا ہو جائے جیسا کہ تیرا جھنڈا۔ وہ مذہباً شیعہ تھا نا، اس کا جھنڈا کالا تھا نا، اپنا جیسا تیرا جھنڈا منہ کالا نا، خدا کرے میری تقدیر کا منہ بھی ویسا ہی کالا ہو جائے اگر میں تیری بادشاہی کی طرف بھی دھیان کروں۔ والی بغداد اس وجہ سے بھی اچھے نہیں لگتے کہ انہوں نے کسی جھوٹے کو سپیر نہیں کیا۔ ہم سے بھی ناراضگی کی بڑی وجہ یہی ہے، یہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ معاف نہیں کرنے، معاف کرنے سے میں ہی ایک دنیا پیدا ہے، معاف کرنے سے اور دنیا ساری تھوڑی ہے، معاف ہی معاف ہے۔ بیوی کا رہے کے اندر نہیں بانڈ دینی تھا، وہ بیچارہ بجائے نے بیوی آکھا می معافی دے، راتی تو نہیں بانڈ دیتا، اگلے دے آرہا می معافی دے اندر بانڈ معافی نے رستے ہی بدلی گئے۔ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان فرماتے ہیں خدا کرے میری تقدیر کا منہ بھی ویسا ہی کالا ہو جائے جیسا تیرے جھنڈے کا منہ کالا ہے۔ اگر میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہو کہ یہ مسلح فقیری چھوڑ دوں، سلطان سنجر کا ملک مل جائے، آپ فرماتے ہیں
زاگا کے خبر یافتم از ملک نیم شب صد ملک نیم روز بیک جونا می خرم. کہتے جس وقت سے لے کر مجھے آدھی رات کی حکومت کا پتہ چلا ہے نا، اس وقت سے لے کر مجھ سے پوچھ میری طبیعت کیسی ہے. تو کہتا ہے نا کہ تجھے میں جاگیر دوں، تو جاگیر نہ دے، تو پورا ملک دے. یہ ایک ملک نہ دے، ایسے 100 ملک دے جس ملک کا میں فرما روا ہوں. تو ایسے 100 ملک دے کے مجھ سے ایک جو مانگ. میرا ملک اتنا قیمتی ہے، تیرا 100 لے کے جو نہ دوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، حضرت قبلہ مفکر اسلام. ہمیشہ اسباب پر غور کر کے لوگوں سے ڈرتے رہنا. راز زندگی اصل میں یہی ہے، جو کچھ آسمان سے تعلیمات آئی ہیں اس کو عقیدے کے طور پر صحیح جانو، اس پر عمل کرو. خدا ان دنوں بھی وہی خدا ہے جو ان دنوں خدا تھا، اور خدا کی عادت میں نہ کوئی تبدیلی پہلے تھی، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہی کبھی ہو سکتی ہے. یہ جو اللہ کا فارمولہ ہے یہ پرانے وقت کی بات ہے. موجودہ ماڈرن ہو گئے. کیا آج کل بندہ سر کے بل چلتا ہے کہ پاؤں کے بل چلتا ہے؟ نوالا ڈالتے وقت منہ میں ڈالتا ہے، کان میں ڈالتا ہے. وہی سسٹم ہے، وہی زندگی ہے. ایک بے غیرتی کا اضافہ ہو گیا ہے. یہ کسی دور میں بھی ہوتا چلا آیا ہے. چوری کاٹے تھے کھانا کھانا، یہ ترقی کی نشانی ہوتی تو یہ ڈیسکس کے زمانے سے پہلے کی یادگار ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جس محفل میں تہمت لگانے کے معاملے کو اسٹیبلش کیا تھا اس میں چھری کانٹے استعمال ہوئے تھے، اور یہ دقیانوس سے پہلے کا دور ہے. اس کو لوگ ترقی کی معراج سمجھتے ہیں. یہ ترقی کے معراج نہیں، بلکہ یہ پرانے مردے دفن ہوئے جن کو اکھاڑ کے مڑ کے نئے سرے سے لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا ہے. نہیں، یہ ترقی کی بام نہیں ہے، یہ ناکارگی کی ذلت ہے. اس سے بچو مسلمانوں. اسلام کی بنیاد پر اکٹھے ہو جاؤ، اپنے آپ کو مسلمان سمجھو. یہ ہندی سندھی کا فرق نکالو. یہ جو اپنے قوموں، قبیلوں اور علاقوں کی بنیاد پر آپس میں تقسیم کر رکھا ہے، ہم یہ شور مچاتے چلے آئے ہیں کہ اس فرق کو ختم کرو. آج وہ فرق پایا جانے کی وجہ سے ایک کو مار پٹ رہی ہے اور دوسرا تماشا دیکھ رہا ہے کہ نہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ فلاں ملک کا رہنے والا ہے، میں فلاں ملک کا رہنے والا ہوں. میں کہتا ہوں تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تیرا بھائی ہے، میں بھائی ہوں. کلمہ پڑھتے ہیں، ایک دروازے پر کھڑے ہونے والے. ایک ہمارا مذہب ہے. ایک دوسرے کے آنسوؤں میں ہمیں شریک ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے. کل مسلمان حکومتی سطح پر پوری دنیا میں فیصلہ کریں، مریں یا جیئیں، اکٹھے رہیں گے. دیکھیں کہ ایک دن میں پوری دنیا لرزتی ہے کہ نہیں لرزتی. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. وہ آسمانوں کی طرف سے بھی نعمتیں آتی تو بھی وہ کھاتے، اور پاؤں جدھر چلتے پاؤں میں بھی نعمتیں پچ جاتی. جس وقت اسلامی تبدیلی ہوئی، مسلمان مہاجر ہو کر کے مدینہ طیبہ آئے، اور مسلمانوں کے پاس جناب ایک ایک چادر ہے. مسلم اور بخاری دونوں کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر احادیث موجود ہیں کہ ہر صحابی کبھی خوشحالی کے زمانے میں پوچھتا ہے اس زمانے میں تیرے پاس کرتا ہوتا تھا؟ کرتا تو نہیں ہوتا. دوسری چادر ہوتی تھی کہ نہیں یار ایک ہی چادر تو یاد ہی ہے. ایک چادر ہوتی تھی، کمر سے بندھی ہوتی تھی، سامنے سینے سے گزار کے گردن پر گانٹ دیتے تھے، تو دونوں پلو پکڑ کے چلتے تھے کہ ننگے نہ ہو جائیں. اسی شہر کی بات ہے کہ مسلمان جو زکوٰۃ کا مال ہے ان کو کہتے ہیں اموال ظاہریہ. جو حکومت کلیکٹ کرتی ہے نا ان کو کہتے ہیں اموال ظاہریہ. وہ ہر دور میں اسلامی حکومت کلیکٹ کرتی رہی ہے. لیکن جو باقی صدقات نفلیہ ان کو کہتے ہیں اموال باطنیہ. وہ آپ اپنی آپشن سے جس کو بھی دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں. اگر اسلامی نظام میں حکومت ہو تو جو صدقات واجبہ ہیں یہ حکومت کو اس طرح اکٹھے کر کے مناسب طریقے سے ان کو تقسیم کرنا چاہیے. لیکن جس کے پاس کوئی جائے جناب میرے پاس کوئی تھوڑے سے پیسے صدقے کے میں دینا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے میرے پاس تو صدقہ لینے کی گنجائش نہیں، میں خود صاحب نصاب ہوں، میں صدقہ نہیں لے سکتا. اور صدقات نفلیہ کوئی بھی لے سکتا. ان کا اگرچہ صدقات نفلیہ مباح ہیں
لیکن صدقات مباح کھانے سے بھی طبیعت پر اچھا اثر نہیں پڑتا. میں مباح صدقہ بھی نہیں کھاتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس آج سے 50-60 برس پہلے یا 100 برس پہلے ایک سے دوسری چادر نہیں تھی, کرتا نہیں تھا, شلوار نہیں تھی, تہبند ایک ہی تھا, جوتا نہیں تھا, ایک دن کھانا مل جاتا. بخاری شریف کے متن کے اندر ہے, حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم جو آل بیت ہیں, یاد رہے گا, ہم جو آل بیت ہیں, ہم جو آل محمد ہیں, ہمارے گھروں میں مہینہ مہینہ آگ نہیں جلتی تھی. ہر متقی پھر آل محمد ہوا یا فاقہ کاٹنے والے آل محمد تھے؟ اس وقت تو آل محمد وہی تھے جو فاقہ کاٹتے تھے. اور جڑا داڑھی رکھی کہ آل محمد ہے گل مکی. ابو ترجمان بھی ہے جی ملے لے پڑھے کسے جائی نے نہیں تو تھوڑا تھوڑا فتوے دے جی میں. حضرت بخاری کا متن ہے, کہتے ہم آل محمد کے گھروں میں مہینہ مہینہ آگ نہیں جلتی تھی. آگ نہیں جلتی تھی, پھر وقت کس طرح گزرتا تھا؟ کہتے وقت اس طرح گزرتا تھا, کھجوریں کھا کے پانی پی لیتے. کھجوریں ہوتی تھی وہ کھانے کی جگہ کھا لیتے تھے, پانی پی لیتے. اب اس سے آگ جلائے بغیر ہمارا گزارا ہو جاتا تھا. لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی, بخاری شریف کا متن ہے, یہ کتاب الزکات کی حدیث ہے. رات میں یہ دیکھ رہا تھا آل محمد اور غیر آل محمد میں فرق کیا ہے. کہتے ہیں حرمت صدقہ آل محمد اور غیر آل محمد میں فرق ہے. جس کے لیے صدقہ حرام ہے وہ آل محمد. اس پر علماء فقہاء کا اجماع ہے. اور صدقہ تو صدیق اکبر سے لے کر کے امت کے کسی آخری آدمی کے لیے سوائے جو آل محمد ہے ان کا اور سب کے لیے مباح ہے, جائز ہے, کوئی کسی کو بھی منع نہیں. حضرت سیدہ فرماتی ہیں ہم لوگ کسی حاجت میں تھے تو کسی نے صدقہ ہمیں لا کر کے دیا, تو آپ فرماتی ہیں لا نتقبل صدقہ انا آل محمد لا تحل لنا صدقہ. ہم حاجت مند ضرور ہیں مگر ہم جو آل محمد ہیں ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے, ہم صدقہ نہیں کھاتے. پھر ان پر وہ وقت آیا نا کہ اس جگہ صدقے لوگ لے کے پھرے, لیکن صدقہ لینے والا کوئی نہیں, دینے والے ہیں. دور فاروقی آیا, دور فاروقی میں اس کا منظر قرآن مجید نے پیش کیا. وقت تھوڑا لے کے آپ سبوں میں پھر کر کے چندہ وصول فرما لیں. یہ لے لیں, یہ میری وصیت. سبھی دوست اپنی توفیق کے مطابق داروں کے لیے چندہ پیش کریں. آپ پچھلے جمعے کو جو میں نے آپ دوستوں کی خدمت عالی میں عرض کیا تھا کہ کشمیر فنڈ کے لیے غالباً 585 پاؤنڈ دوستوں نے پیش کیے ہیں. میں شکر گزار ہوں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک دن کشمیر میں آزاد ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا کے ہر خطے میں جس جگہ بھی ہم پہنچے ہیں تو آزادی کشمیر کے بارے میں لوگوں کو ترغیب دی ہے. اللہ کے فضل سے قیامت کے میدان میں ہمارا بھی نام اس میں بولے گا. اللہ کے فضل سے اللہ آپ کو جزائے خیر. ہاں جی عرض خدمت یہ ہے کہ وہ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا نا کہ اگر آسمانی تعلیمات پر یہ عمل کرتے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, اوپر سے بھی نعمتوں کی برسات ہوتی, قدموں میں بھی نعمتیں بیچ جاتی. یہ میرا جملہ یاد رہے گا کہ نہیں؟ آپ پوری طرح توجہ نہیں دے رہے, پوری توجہ سے بات میری سنیں. اس کی روشنی اسلام کے وہ حقائق پیش کر رہا ہوں جو اسلام نے عملاً وہ دیکھے ہیں اور اسلام نے مہیا کر کے اس کے پریسیڈنٹ قائم کیے ہیں. فاروق اعظم کے بارے میں آپ نے کئی درجن مرتبہ یہ بات سنی ہوئی ہے کہ ان کو اونٹ چلانا نہ جاننے پر باپ نے لاٹھیوں سے مارا تھا کہ اونٹ نہیں چلا سکتے ہو. تو دنیا میں سب سے بڑی حکومت کا فرما روا اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا, لیکن اس شخص نے اسلام کی خدمت کیسے کی ہے؟ پہلا ویلفیئر اسٹیٹ کا جو بانی ہے وہ فاروق اعظم ہے. ویلفیئر اسٹیٹ اسے کہتے ہیں جہاں سوشل سیکیورٹی ہو, بے روزگار کو تحفظ ملے کہ اگر بے روزگاری کا زمانہ ہے اتنا راشن ملے گا, اتنے پیسے ملیں گے, اتنا دودھ ملے گا, اتنا گھی ملے گا, اتنا تیل ملے گا, ایسی سہولتیں ملے گی. بیمار ہو تو بغیر پیسوں کے اسے دوائی ملے گی. اس کے گھر بچے پیدا ہوں تو پھر نئے بچوں کی ذمہ داری اسلام قبول کرتا ہے. تعلیم مفت ہونا اور طبی سہولتیں مفت ہونا, بے روزگاری الاؤنس ہونا, یہ ویلفیئر اسٹیٹ کی بنیادی باتیں ہیں.
اس کا بانی فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ جب آپ نے ایران فتح کیا اور رومن امپائر کے کچھ علاقے فتح کیے اور اونٹوں پر سونا اور چاندی لاد لاد کے حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں لایا جانے لگا، آپ کا اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا ہے، یہ جن مسلمانوں نے دکھ سہے تھے نا، اب ان لوگوں کے سینوں پر جو زخم ہے وہ دور کرنے چاہیے۔ اس وقت صحابہ چیخ اٹھے، ان کا سچ قرآن نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس جنگی سامان تھا اور مارنے والے وہ تھے جن کے پاس ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں۔ جس تاریخ ایران کے شاہی قلعے کو فتح کیا تھا تو پہلا دھکا مارنے والا بندہ سلمان فارسی، 250 برس عمر، اور ایک دھکے سے قلعے کے دروازے کو توڑ دیا۔ اور انہوں نے باقی دوستوں نے آگے پیچھے کوئی تدابیر کی، وہ سیدھے دوڑتے دوڑتے مینار پہ چڑھ گئے، جو ان کا مینار بنا ہوا تھا شاہی قلعے میں، ادھر دوڑتے جا رہے ہیں۔ انہیں صحابہ کہتے ہیں کہ یار کوئی گرفتار کر لے گا، ان کا گرفتار کرنے والے کی ایسی تیسی، ایک دھکے سے قلعہ توڑ دیا کہ نہیں توڑ دیا، دوسرا دھکا ماروں گا قلعہ ہی توڑ کے رکھ دوں گا، مجھے کوئی گرفتار کر سکتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا تمہیں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث یاد نہیں؟ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، تمہارے مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا گروہ ہوگا، جمعے والا دن ہوگا، دریائے دجلہ کو پار کرنا ہوگا، دریا موجوں پر ہوگا، کافروں نے پل جلا دیا ہوگا، دشمن تیر لے کے کھڑے ہوں گے، جماعت چھوٹی سی ہوگی اور ان کا سربراہ سلمان فارسی ہوگا، اور جمعے کی پہلی اذان اس شاہی قلعے میں سلمان دے گا۔ دوسرا دوست پکڑتا ہے، کہتا ہے پہلے ان سے لڑیں، ان کا پہلے مجھے اذان کہنے دیں۔ وہ کہتے ہیں ان کو لڑیں نہیں تو یہ پکڑ لیں گے، ان کا پکڑیں گے کیسے؟ نبی کی زبان غلط ہو سکتی ہے، سرکاروں میں فتح ہوگا۔ دوستوں نے جب دریا میں چھلانگ لگانے لگے نا تو ان کا یار جماعت چھوٹی سی ہے اور دشمن دیکھو کئی ہزار کی تعداد میں سامنے والے ساحل پر کھڑا ہے، ان کا تمہیں وہ حدیث یاد نہیں سرکار میں جماعت چھوٹی سی ہوگی؟ تم جماعت کا چھوٹا ہونا میری شکست پر دلیل لا رہے ہو، میں جماعت کا چھوٹا ہونا اپنی کامیابی پر دلیل لا رہا ہوں۔ کیوں؟ عمل اس پر کر رہا ہوں جو محبوب کبریت۔ جو نوجوانوں بات سمجھ آئی نہیں آئی، سنی سنائی بات نہیں کرتا، جو خود پڑھائی ہے، یہ میری اپنی پڑھائی ہوئی بات ہے۔ ان کا اور کوئی چلتا یا نہیں چلتا، چل گھوڑے لے مولا کا نام۔ پیچھے بڑے پرانے جنگجو آدمی تھے، پیچھے سے گھوڑے کو کدا کے نا تو دریا کی موجوں کے گلے ڈال دیا، ان کا لے مولا کا نام، اور بڑا سامنے والے ساحل کی طرف، اور پیچھے نبی پاک کے غلاموں کے گھوڑے تھے، پیچھے جناب جمپ کرتے ہوئے دوڑ دوڑ کے، تو پیچھے 60 شاہ سواروں نے گھوڑے ڈال دیے۔ جب این بیڈ میں پہنچے تو دشمن نے اسے تیر اندازی شروع کر دی۔ وہ کیا سہانا منظر ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہہ رہی تم جاؤ تمہارا خدا جائے، جا کے لڑو۔ 60 شاہ سوار ہے، ایک بڑھا سپاہی سرکار کا آگے آگے ہے، اور اس کے دماغ میں عقیدہ کیا ہے کہ نبی پاک کی زبان سے یہ بات نکلی ہوئی ہے کہ جمعے کا دن ہوگا، جماعت چھوٹی ہوگی، ایران کا شاہی محل فتح ہوگا، پہلی اذان جمعے کی سلمان فارسی دے گا، فتح جب تک نہیں ہوتا مجھے مار کون سکتا؟ کیوں بھائی؟ یہ توپ کا زور ہے، میزائل کا زور ہے، یا اس آیت کا زور ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ جب این بیڈ کے درمیان پہنچے دشمن نے تیر اندازی شروع کر دی، جناب گھوڑوں کے منہ پہ تیر لگ رہے، شاہ سواروں کے منہ پہ لگ رہے، اور دریا کا پانی جو ہے وہ خون ہو کے بہ رہا ہے۔ پچھلوں نے آواز دی سلمان واپس لوٹو، آگے موت ہے۔ افراد طوفان بحر دیکھ کر جو اپنی کشتی موڑ لے، وہ پار کب اتر سکا جو حوصلہ یوں چھوڑ دے۔ نہیں، یہ تمہارا عقیدہ میرا عقیدہ نہیں، میں جیتوں گا جیتوں گا جیتوں گا، اور انشاءاللہ ضرور جیتوں گا۔ جو سامنے والے ساحل پر جا پہنچے، وہاں ساتھی کو کہتا ہے کہ آپ کے منہ پہ جو تیر لگی یہ نکالے، ان کا دشمن کے گھر چل کر کے نکالے۔ جناب اندر جا کے قلعے کا دروازہ پہلے توڑا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے
آپ نے وہ تیر نکالے اوپر جا کے تیمم کرتے. ایک طبقے نے کہا تیمم کیا, ایک نے کہا خون ہی نکلا, اتنا مرسیدہ آدمی تھے خون ہی نہیں تھا. ہاں اوپر جا کے اذان کہی. مالکی مذہب میں اسی لیے یہ شرط نہیں ہے کہ بہت سارے آدمی جمعے میں ہوں یا کہیں جمعہ قائم ہو. وہ کہتے ہیں جس سے 5 وقتوں کی نماز کا وقت آ جائے کہیں بھی تو جماعت ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا سلمان فارسی جمعے کی پہلی اذان کرے. جناب جمعے کی اذان کہی گئی اور پہلا جمعہ شاہی محل میں پڑھا گیا اور اس چھوٹی سی جماعت نے فتح کیا. تو یہ کام تیر تلوار کا نہ تھا, یہ اس عقیدے کا کام تھا جو قرآن مجید نے دیا ہے. جب تک ان تعلیمات کے پابند رہو گے تمہارا عمل, تمہارے اخلاق, تمہاری روزانہ کی زندگی اس کی پابند رہے گی. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست دے سکتی ہی نہیں. یہ تھا آج کا پیغام. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین کو کرے. کہ یہ دن میں نے 7 تو بستر پہ گزارے ہیں. تو آج مجھ سے ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ آپ لنگڑے لنگڑے کیوں چلتے ہیں؟ میں کہ شوقیہ چلتا ہوں. میں تو ایک محنتی مزدور طبیعت کا آدمی ہوں, مجھے لنگڑا چلنے کی عادت ہے. میں تو جیسے لوگ جاٹ واٹ کام کرتے ہیں دوڑ بھاگ کے کدالیں مارتے ہیں کھڈے کھوتے ہیں, میں تو اس طبیعت کا آدمی ہوں. مجھے تو اس طرح, لیکن یہ اس قدر نا امیدی ہوئی کہ میں سمجھنے لگا کہ شاید میں جان بھر نہیں ہو سکوں گا. لیکن الحمدللہ پچھلے 2 دنوں میں پھر بحالی ہونی شروع ہو گئی. کمزور ہوں بہت, لیکن آپ لوگوں کی دعا سے ٹھیک ہو آیا ہوں. اب قاری صاحب کی خدمت عالیہ میں عرض ہے کہ وہ اذان فرمائیں کہ جمعے کی بقیہ کار روائی من ملائی جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ہاں یہ کل کا دن گزر کے, کل تو 11ویں شروع ہوگی نا لوٹن میں جو ہر مہینے ہوتی ہے, تو پرسوں جو اتوار ہے یہاں 11ویں معمول کے مطابق ہوگی. دعا کریں بھی ٹھیک ہو جاؤں اچھی طرح سے. جب دل کی تکلیف ہوتی پاؤں کو سوج جاتے ہیں, یہ آپ کو پاؤں سوجے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے, لیکن دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا. اب وہ خاصا تشریف آیا, آپ اذان فرمائیں. وما علینا الا